السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام ان باتوں کو اور ان عنوانات کو سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور عمل کی نیت سے انشاءاللہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہوگا۔ لہذا ہم اسی طرح ترتیب وار ہماری ان نشستوں کو جاری رکھیں گے۔ لہذا صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 رمضان المبارک، نمبر 1 اسلامی تاریخ، حضرت داؤد علیہ السلام کی مختصر سی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا۔ آپ نے جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت و حکومت کے ساتھ نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل میں دعوت و تبلیغ کی خدمت بھی انجام دیتے رہے اور ان کی اجتماعی زندگی کی نگرانی کا فرض بھی پورا کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو خلیفہ بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور پھر ان کو خلیفہ کا لقب بھی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت و خوشخبری، وعظ و نصیحت، علم و حکمت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان، جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور ان کے ساتھ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ زریں بنا لیتے تھے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے۔ ان کو بیچ کر اپنی روزی کا بھی انتظام کر لیتے تھے۔ 40 یا 70 سال بنی اسرائیل میں کامیاب حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں عبادت کی حالت میں انتقال ہوا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کی مختصر سی معلومات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی قدرت ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ مخلوق کو روزی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان تمام کی روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا رزق، جس کو اللہ تعالیٰ رزق نہ پہنچاتے ہو، بلکہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ رزق برابر پہنچا رہے ہیں۔ جبکہ اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو وہ چند افراد کا انتظام کر کے پریشان ہو جاتا ہے، چند لوگوں کو کھلا پلا کر اور ان کا روزی کا انتظام کر کر وہ بہت زیادہ پریشان لگنے لگتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا رہے گی تب تک اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اس کا رزق برابر پہنچاتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد کو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام نماز کے لیے مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں، اور جتنی مرتبہ مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی تو جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ مسجد سے
مسجد میں عبادت کو جانے سے روکا گیا ہے، تو لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو مسجد بنائیں اور اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں اور لاپرواہی بالکل بھی نہ کریں کہ گھر میں ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے، یہ سب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے گھروں کو مسجد بنانے کے لیے یہ موقع دیا ہے، تو لہٰذا ہم اپنے گھروں کے اندر مسجد کا ماحول پیدا کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ ویسے تو ہمیشہ اپنے گھر میں عبادت کرنی چاہیے، ہمیشہ جو ہے اپنے گھر کا کوئی حصہ مسجد کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ اب جب کہ ہم کو یہ موقع ملا ہے تو ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھروں کو مسجد بنائیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، یعنی روزانہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ایک فرض کے بارے میں، ایک سنت کے بارے میں اور ایک اچھے عمل کے بارے میں اور ایک گناہ کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں روزانہ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنیں اور اس پر عمل بھی کریں تاکہ ہماری زندگی میں عمل آئے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے بن جائے اور دین کے پابند ہو جائے، تاکہ دین کی بنیادی باتیں سن کر ہم ان باتوں سے فائدہ حاصل کریں۔ یعنی اب پانی پینے کی سنتوں کا طریقہ ہے، پانی پینا سنت ہے اور سنت طریقے سے پانی پینا چاہیے۔ جب پانی پینے کا ہم ارادہ کریں تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، پھر پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے، پھر پانی پینے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے اور 3 سانس میں آہستہ آہستہ پانی پینا چاہیے۔ پھر پینے کی بعد کی دعا یعنی الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم اگر سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی میں سنتیں آئیں گی اور سنتوں سے ہم کو محبت ہوگی اور پھر ہماری زندگی کے اندر نکھار آئے گا اور نور آئے گا اور ہمیں اچھے کاموں کی طرف ہمارا دل راغب ہوگا، ہمیں اچھے کاموں کی طرف خود بخود ہمارا دل چلنے لگے گا۔ لہذا سنتوں کا ہم اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، روزہ دار کو افطار کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے رمضان المبارک میں روزہ دار کو افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل نرم اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم روزہ دار کو اگر ہم سے ہو سکے تو اس کو افطار کرائیں، ہم کو ایسی بڑی بڑی جو ہے نعمتیں ملیں گی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، خودکشی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے لڑک کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ لڑکتا رہے گا، اور جس نے لوہے کے ٹکڑے سے یعنی ہتھیار سے خودکشی کی اس کے ہاتھ میں وہ لوہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔ جس نے زہر کھا کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ اسے پلایا جائے گا۔ فائدہ، آج کے اس زمانے میں جو لوگ گھریلو ٹینشن پریشانیوں سے آ کر جو دوا کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا کسی اور طریقے سے مر جاتے ہیں تو وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ لہذا خودکشی کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خودکشی بالکل نہ کریں کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی جاہلانہ حرکت کرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔ جیسے لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، کھانے کی اور رہنے سہنے کی اور اپنے اخراجات پورے کرنے کی۔ تو لہذا ان لوگوں کو چاہیے، یعنی ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم صبر کا کام لیں، صبر سے کام لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بھی صبر کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے،
ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی، صرف روٹی ہی کھایا کرتے تھے۔ عام طور سے ان لوگ کا کھانا وہی ہوا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ صبر کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، فاقے آئے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ دو بھائی بن کر رہیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ لہذا دنیا کے اندر جتنی اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، اور جب سے ہم زندگی کے اندر باشعور ہوئے ہیں تو تب سے لے کر مرنے تک کے ہم کو آپسی رنجشیں، عداوتیں اور ایک دوسرے سے بغض، کینہ، کپٹ، ان تمام کو درگزر کرنا چاہیے، اور ساتھ آپس میں محبتی اور ہمدردی سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، منقع سے علاج۔ حضرت ابو ہند داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کر ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے، یعنی بلغمی کھانسی کو بھی دور کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ منقع کا استعمال ہم کو بار بار کرنا چاہیے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ لہذا جب کبھی بھی ہم صدقہ خیرات کریں تو اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے دکھا کر دیں، مگر دل کی نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ لہذا ان تمام کہیں سنی باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔